نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. کریم اللہ صورت اندہ ثواب حاضرین دے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ، اس ادا خانے دے بانیان اور معاونین دے مرحومین، جنہ مرحومین واسطے کوئی فاتحہ صدقہ خیرات بھیجن والا نہیں، اور بالخصوص جنہ دے ایصال ثواب واسطے مجلس عزادہ اہتمام کی لگے انہاں دے نام اعمال اچ درج فرما. کریم اللہ انہاں دے درجات بلند فرما، قبراں تے رحمتاں و برکتاں دا نزول فرما، اور بالخصوص بھائی نظر عباس خان دے والدین دے گناہ معاف فرما، جوارے آئمہ دے بھی جگہ عطا فرما، جناب سیدہ دی شفاعت نصیب فرما، اسلام اور پاکستان دی حفاظت فرما، دہشت گردوں کو تباہ و برباد فرما، علماء اسلام مرجعیت عظما رہبر معظم قائد ملت جعفریہ و دیگر علماء کرام کو صحت و سلامتی دے نال طول عمر عطا فرما، حجت خدا دے ظہور اچ تعجیل فرما، اپنے اپنے گناہاں دی بخشش اور انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. صلوات. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد قیل للصادق علیہ الصلاۃ والسلام علی ماذا بنیت امرک فقال على أربعة أشياء بلند الصلوات. انتہائی محترم سامعین، دامن وقت اچ گنجائش بالکل ہی کوئی نہیں جو بندہ کوئی لمبی چوڑی بات کرے. میں تاں اپنے بھائی ہونا دے احترام وچ مزید بھی 2-3 منٹ چھوڑ دے ساں. تساں ایک صلوات پڑھو تے وقت چپ کر کے سن دے رہا ہے. مولانا 6ویں آقا دی خدمت وچ ایک بندہ حاضر تھی ہے. عرض کریں دے جو زہرا دا بچڑا میں بھری کائنات وچ نگاہ دوڑائیے جو کوئی ایسا انسان تلاش کراں جرا کامیاب زندگی گزار رہا ہوئے. اس وقت اس روح زمین دے اتے تھوڑے تو زیادہ کامیاب زندگی گزارن والا انسان میں کو نظر ہی نہیں آیا. میں جناب دی خدمت حاضر ہویا، میں بھی چاہتا ہے ہاں جو میری زندگی کامیاب ہوئے.
تو آدھی زندگی میں کامیاب زندگی ڈٹھی ہے، پوچھنا یہ چاہنا کیا تساں اپنی زندگی گزارن دے کوئی اصول بھی وضع فرمائن یا نہیں؟ اگر جناب نے اپنی زندگی گزارن دے کوئی اصول بنائیں تو وہ اصول میں کو تعلیم فرماؤ، میں انہاں دے مطابق زندگی گزاراں، میری دنیا ہی کامیاب ہوئے، میری آخرت بھی کامیاب ہوئے۔ توجہ فرمائیے نا جناب نے، جو ہی اس بندے نے سوال کیتا ہے نا مولا تھوڑی زندگی گزارن دے کوئی اصول، آیا اس دروازے تے کھڑا ہے جتوں کدیں کوئی سوالی خالی وٹلا نہیں، زہرا دے چند لب متحرک ہوئے۔ جواب امام صادق نے فرمایا جو میں جعفر صادق دی زندگی گزارن دے کل 4 اصول ہیں۔ اس کا مطلب ہے بھئی کوئی بندہ ہی نہ 4 اصولاں دے مطابق اپنی زندگی چا گزارے نا، یہ وعدہ بطول دے پوتر دے جو اس بندے دی دنیا ہی کامیاب ہے تے اس بندے دی آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور توجہ ہے جناب دی، میں عرض کراں ممکن ہے 4 پورے میں بیان کر ہی نہ سکاں، توجہ میری طرف راوے تھوڑی۔ حضرت نے فرمایا میں جعفر صادق دی زندگی گزارن دا پہلا اصول، بندے آدن بھئیو اوان دے اگو علی جا سکی رہ ونے نا، اگاں پیچھا نہ پیچھا ہکو جی ہے، اگلی صافہ لے بندے اباسیاں گھنن بیٹھے تو پچھلا دکھے پتہ لگ سی مدن۔ حضرت نے فرمایا میں جعفر صادق دی زندگی دا پہلا اصول ہے، پوری توجہ، علمت ان عملی لا یعملہ غیری فاجتہدت، میں جعفر صادق کو یقین ہے جو میرا عمل تے میرا کام میرے علاوہ بھی کہیں نہیں کرنا، میں اپنا عمل کرن دی خود کوشش کرنا۔ ایسا کیا کرنے ہیں؟ گٹو چینی دا آیا پیے نا بندہ ایڈے اڈے دیتے، کوئی آوے آنا اندر ساٹھ دے ویا۔ اس کا مطلب ہے بھئی اساں اللہ اکبر یا رسول اللہ سامعین میں بڑی سادہ جہاں مثال لینا، میرے سامنے کاشتکار افراد موجود ہیں، 4 یا 2 ایکڑ گنا بندے کاشت کیتے نا، اس زمیندار کو پتہ ہے بھئی اس کو پانی میں لاؤنے، میری جاتے لئی جو آگے کہیں نہیں دیونا، اس کو کھاد میں پاؤنی ہے، میری جاتے کروڑی جو کہیں نہیں دیونی، مہمان میرا آندہ بھی ہے اسے واسطے کھانا بستر میں بناونے بھی ہے کہیں نہیں بناونا، بچے میرے ان تک گھاری سودا سلف جن کے میں دیونا ہے، میری جاتے بھی ہے کہیں نہیں دیونا۔ یہ جرا عقل بندے کو آتا بھی ہے نا بھی فصل تے دیئے حفاظت تائیں کرنی ہے، بچے تے دن روٹی رزق دا انتظام جرا ہے نانو نفقہ دا تائیں کرنا ہے، مہمان تے دے وہ دی خدمت تائیں کرنی ہے۔ اگر بندہ تنہائی چ بہ ونجے نا تے بندہ سوچے ایو عقل بندے کو یہی فیصلہ کرن دے تے مجبور کریں دے جو اللہ ہی کدی ہے جو 5 دفعہ نماز تے دے تے واجب کی دیئے تے دی جاتے بھی یا کہیں نہیں پڑھنی۔ روز ہند تیرے اتے واجب ہند، کوئی بھی یا بندہ بیدہ بوجھ کہیں نہیں چاہونا، قرآن دا فیصلہ ہے، آج واجب تھائیے تو تیدے اتے تھائیے، بندے آتے نا پہ پچھلے کرے سن جرا اپڑی نہیں کریں دا گاپے دی کرے سی۔ میں ایک بندے کو میں کو کہا کہ مولانا حامد علی صاحب کی بلا حکم فرمایا کسی ایک بندے دے بارے بھائی اس کو تبلیغ کرو، مالی واجبات ادا کرے، حاج جو دے اتے واجب ہے، حاج تے لگا ونجے۔ میں انہاں کو جو منت کی تھی نا تے بڑا سمجھاؤن دی کوشش کی تھی، پہلے تا دے رہے میں بابے کو زواری تے بھیجنا ہے تے اماں کو بھیجنا ہے، میں کہا نہیں بھئی تو حاج تے دے اتے واجب ہے، مہربانی کر۔ آخر دے میں حامی بھروس تے آکس یار گٹو پیسہ دا لگ دے،
بھائی گٹو نہیں دو گٹو لگے نا واجب میدے میری جاد ہوتے بیا کہیں نہیں بجا لاونا. امام نے فرمایا اور سامعین جرا سادہ آج دا عمل ہے نا اسے دے ذریعے ساری شخصیت پروان چڑھ رہی ہے. عمل چنگا ہے تو شخصیت چنگی ہے، عمل ماڑا ہے تو شخصیت ماڑی ہے. میرے سامنے بزرگ بیٹھن یا سب بزرگاں کو کئی دفعہ یہ جملہ سنے جرا بندہ اپنے سارے کم ذمہ داری نال وہ کر رہا ہوئے نا تے ذمہ داری بندہ نبھائندہ ودا ہوئے وقت بندے اس دے بارے آدن بھئی کام اپنا تے شابش جہان دی. جرا کئی اللہ سجے تے کئی اللہ کھبے تے ذمہ داری نال کام اپنے نڈے کرے گھر دے اپنے کام ہی بندہ نہ کرے نا. بزرگ آدھے بیٹھے انہوں نے بھائیڑا کام کر جو پرانے بندے آدھے ہیں جو اجاڑا اپنا تے لانت جہان دی ہیں. یہ مطلب ہے اگر عمل چنگا ہے تو شخصیت چنگی پہ بن دی ہے. عمل تو پریشان تو نہیں ویتھی من لگے میں بالکل مقایدہ بھی ہاں. اگر عمل ماڑے تو شخصیت بندے دی ماڑی پہ بن دیئے. معصوم نے فرمایا کہیں بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑے نہیں مطا اس سے اللہ دی رضایت ہوئے تے اللہ جنت چلے بھی. کہیں نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑے نہیں تے کہیں بھی گناہ تے برائی کو چھوٹا سمجھ کے کریں نہیں مطا اس سے اللہ دی ناراضگی ہوئے تے اللہ جہنم جا سکتی. اور سامعین عمل دی بڑی تاکید کی دی گئی ہے اور عمل دے بارے جڑے قرآن دی آیات نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اودے وچ وڈے عمل دی گل ہی نہیں کی دی گئی. فرمایا میں چھوٹا تو چھوٹا عمل ہی کیتا ہی نا قیامت لیاڑے او کوئی دیکھ سے. چنگا عمل ہے تاں ہی دیکھ سے، ماڑا عمل ہے تاں ہی دیکھ سے. ساری تا نکی نیکی تے تک ہی نہیں پوندی نا. بندہ نبی دی خدمت چاہے سواری تے سوارے ہن میں ظاہر طالب علم آدمی ہیں اتنی معلومات نہیں جو سواری خچر ہے گھوڑا ہے وہ ناکا تے سوار ہے اونٹ تے سوار ہے اتنا ہے جو ہے سواری دو تے سوار تے آکھن لگا اللہ دا نبی میں دین سیکھنا چاہنا. حضرت نے فرمایا سواری تو لیا میں آیا ہی لوگوں کو دین سکھاوانا. آکھن لگا میرے کول تلے لان دا ٹائم کوئی نہیں. سکھنا کیسے حضرت نال جڑے افراد بیٹھے ہیں نا وہ غصے ہو گئے. انہاں آگے چنگا بندہ بھی سکھنا دین چاہتا ہے سواری تو تلے لان دا ٹائم ہی کوئی نہیں. حضرت نے انہاں کو خاموش کرا کے فرمایا ایکو کچھ نہ آکھو اے ہر طرفوں مایوس دیا ودے اس بندے کو اپنی زندگی دے وچ تبدیلی گھن آون واسطے چاہیدہ ایک نسخہ تے بڑے عرصے دے بعد آج آ پہنچے طبیب روحانی دے دروازے دے. فرمایا میں نسخہ ایسا بیان کرے سا جو بندے دی زندگی تبدیل ہوئے سی. حضرت نے فرمایا سواری تے روک نہ لے تلے سکھائے نہ دین. بندے سوچیں دے پہن اللہ دا نبی اتنے تھوڑے جیاں ٹائم ہی جے کو لان دا ٹائم ہی کوئی نہیں کتنا دین سکھے سی. نبی نے انہاں دو آیتاں دی تلاوت کی تھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کتنا جامع طریقہ بیان کیتا ہے. ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا، ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھے. اس نسخے کہیں کہ یہ دل آمادہ ہوندہ ہے نا نصیحت سنن واسطے قبول کرن واسطے. اس نسخے کو ان اثر کیتا ہے نا ہی بندے دے دل دے ہوتے. اے میں اپنی سواری کو حرکت دیتی ہے توجہ رکھائے نکل دیا ایک بات کی تھی بس میں دین سیکھ گیتا ہے. بھائی جرے بندے پیچھے بیٹھے ہو ادھے ادھے نہیں دیکھنا کیا کہز میں دین سیکھ گیتا ہے. یہ ہون وقت ایک دفعہ یہ بندہ تا چلا گیا تے اصحاب نے وقت زبانی تیر چلاونے شروع کی تھے. نہ کوئی نماز دی بات پوچھی ہے نہ کوئی روزے دی بات پوچھی ہے نہ کوئی بھیا مسئلہ پوچھے نہ کوئی اخلاقیات کوئی بات نہیں. وہ اتنی آیات قرآن دیا نازل تھی ہیں تے صرف دو آیتاں سن کے بہت وڈا سارا دعویٰ چکیتا جو میں دین سکھ گیتا ہے. اخلاق کے حسنہ دے مالک لوگوں کو خلق سکھاون والا بطول دا بابا یہ ایو جیاں موقع ہے جو حضرت نے اپنے اصحاب دی
طرف غضبناک نگاہاں دے نال ڈٹھے اور سختی کر کے فرمایا اس بندے دے بارے خاموشی اختیار کرو، زیادہ تبصرے دی ضرورت نہیں۔ جدہ میرے دربار وچ آیا ہی تا جاہل ہی آدھا فقیہن، ہن فقیہ بن کے واپس بھی آیا۔ علمت ان عملی لا یعملہ غیری فاجتہدت، میں جعفر صادق کو یقین ہے میرا عمل میرے علاوہ کہیں بے نہیں کرنا، میں اپنا عمل خود کرن دی کوشش کرنا۔ میں زیادہ پڑھ گیا ہے تو تھوڑا ٹائم بچ گئی ہے۔ یہ دوجا اصول امام دی زندگی درس کرنا چاہو۔ مولا تھوڑی زندگی گزارن دا پہلا اصول تے بے تو سا اپنا عمل تے کم خود کریں دے او بے دے اتے نیوے چھڑیں دے۔ دوجا اصول جرے بندہ دا حافظہ کم صحیح کر رہے ہیں نا، انہاں کو اپنے ذہن اس بات کو جگہ دے ہونی چاہیے۔ امام نے فرمایا میں جعفر صادق دی زندگی گزارن دا دوجا اصول ہے علمت ان رزقی لا یعقلہ غیری فتمعننت، جعفر صادق کو اس بات دا یقین ہے جو جیرا رزق اللہ میرے نصیب وچ لکھے کہیں دی جرت ہی نہیں جو کھاوے۔ کھا سکتا ہے کوئی؟ معصوم نے فرمایا رزق دیاں دو قسمیں، میں اپنے رزق دے معاملے چ امام نے فرمایا مطمئن رہنا۔ معصوم نے فرمایا ایک کے جندے پہ جو بندے بھج دے ودن کہ لبے صحیح، چین کوئی نہیں، نہ رات دا نہ دین دا، نہ کہیں دے کول بہن دا ٹائم ہے نہ کہیں دی سنن دا ٹائم ہے، تے ایک کے جرا بندہ دے پچھو بھج دا ودے۔ معصوم نے فرمایا جہاں دے پچھو دو ودا بھائی دیں جے تیرے نصیب وچ کوئی نہیں تا جتنا مرضی آوی بھاج اس لبنا کوئی نہیں، جرا تیرے پچھو ودا بھائی دیں جتنا ملن دی کوشش کر وہ مل کے راسی۔ توجہ تو ہے نا، میں بڑی سادہ باتاں کرن دا دیاں سامعین۔ بعض اوقات بندہ ترے تے چار بسم اللہ صلوات پڑھو نا باواز بلند، بس آخری بات ہے، بندہ چار گھنٹے ہی مطالعہ کریں دا راوے نا، بندے دے ہوتے اتنا اثر نہیں تھیندا جتنا کہہ دے ایک جملے دا بندے دے اثر تھیندا ہے۔ وہ دی وجہ یہ ہوندی ہے جو کہہ لے بندے دا دل نصیحت کو قبول کرن واسطے سکھدا ودا ہوندا ہے، جو فوراً کہیں ناسے دی نصیحت اس بندے دے ہوتے اثر کرے دیئے۔ میں کسی دکان دے ہوتے ٹھہرا کچھ عرصہ پہلے، کچھ مہینے پہلے، سفید ریش بزرگ کوئی نے اپنا دکانداری ہے ادا سودے دیندہ کھڑا ہی سامان، اس ایک پلیٹ دے وچ ایک سیب دے کچھ ٹکڑے کی دن گل ذرا توجہ نال سنائے، ایویں سارے بندہ دے سامنے اس پلیٹ کی دیئے بھئی چاہو ایک ٹکڑا، بندے چاون لگ گئے تے اس بزرگ دی زبان دے ہوتے جملہ جاری آئی جو لکھا ہے دانے دانے پہ کھانے والے کا نام۔ اور 4-5 بندے جرے نال کھڑے ہیں انہوں ہی سنے، میں بھی یہ جملہ سنے، میں باقی خاموش رہنو کھاون لگ گئے۔ میں ایک طالب علم آدمی ہم ساری تا کوشش ہوندی ہے بجیری گل کروں لبھے اس کو کوئی نہ کوئی سبق ملتا بھی ہوئے تو بندہ حاصل کرے۔ میں وہ دے سوال جا کیتا ہے، میں کہ بزرگا یہ تبلیغ ہی کریں دا کھڑتے ہیں، دکان ہی چلیں دا کھڑتے ہیں، دسا سکتے ہیں کیوں آکھئی؟ وہ دا کہ میں کوئی زہر اثر دی نماز پڑھن واسطے گیا ہم نے شہر دی مسجد، دریا خان دی بات ہے، شہر دی مسجد ہے، میں اے سیب ریڑی تو گدا آئی، اے سیب میں ریڑی تو گدا آئی، میں کو اسے لے تلا بھائی میں سیب کھاواں۔ اور ظہر اثر تو بعد میں بڑی کوشش کی تھی ہے میں اس کو کاٹ کے کھاواں، کوئی نہ کوئی گاہ کھا ویندا، یہ رہ ویندا ہے، وقت میں کوشش کرے نہ وقت کوئی گاہ کھا ویندا، یعنی اے سیب راندہ گی ہے، یہ ہون پہ تھینن رات دے 9:30 ڈاہا، اے ظہر اثر اللہ گدہ ہویا سیب اے میں ہون کٹے تے میں کو اے ہون یقین بھی اتھین دے جیندے نصیب اللہ اے سیب لکھا آئی وہ جتنے تئیں میری دکان تے آئے نہیں میں کو کٹن دی جرات ہی پیدا نہیں۔ اسا کتنا مطمئن ہے بھئی رزق دے معاملے ہے؟ میرے خیال ہی تو ہونا تو چاہیے نا، خیال کر
اللہ قرآن اچ فیصلہ کیتا ہے او کوئی ایسی مخلوق نہیں جاندہ رزق دی ذمہ داری میڈے ہوتے نہ ہوئے. کیسے مثالن بے نبی کو حکم پیا میں ہوندے پانی تے اسا مار پانی تے مارے پتھر ادھے ہوتے مار ادھے ہوتے مارے یا زمین پھٹی تلے پتہ نہیں کتھے پتھر ادھے ہوتے اسا مارے وہ ٹکڑے تھے تے وچ ہک ہے کوئی چونٹی ہے یا مکوڑا ہے یا کوئی کیڑا ہے تے جندے منہ وچ دانا ہے. کیسے مثالن میرا بھائی خیال کر جرا خالق ایک نجس العین کتے کوئی راتی بکھا نہیں سمائندہ نہ وہ دیکھو تے میں کو نہ دے سی. علم تو ان رزقی لا یعقلہ غیری فتمعنن تو فرمایا میں جعفر صادق کو یقین ہے جو میرا رزق میرا غیر نہیں کھا سکتا. جعفر صادق رزق دے معاملے چہار ویلے مطمئن رہا ہے. بڑا خرچ ہے سادات دا دین تے لٹین بطول دیاں دھیاں کٹھن زہرا دے بچڑے اوکھا بچائے دین بھیڑ تے بھرا. جملہ منصوب استاد العلماء دی طرف سنے آئی میں ہے جو پڑھ دے راندے ہیں بھئی اگر کہیں بندے کو مجلس وچ رووڑ نہ آوے نا تو فرمائے دیا جرے ویلے گھر وال ونجے نا کلہ بے کے اتنا سوچیں جو محمد تے ہزیان نہ جوڑ نائی. علی تے بزدلی جوڑ نائی. یار انہاں دے جملہ دا چناؤ تا دیکھو واتی نہ رو سگیں تو سوچیں بدول تے بھول وجنا جوڑ نائی. عباس تے بے وفائی عباس تے چپ کر وجنا. ظاہر ہے میں انہوں دی زبانی خود نہیں سنے یہ میں پڑھن والے بے پڑھ دے ہوندے نا بھئی استاد العلماء اتھے آ کے خاموش ہو ویندے ہیں تے وقت بہت زیادہ روندے ہیں تے آدھے ہیں جی وقتی تڑیاں اکھاں نوسن نا ذہن خالی کر کے اتنا سوچیں جو علی اصغر تے ترینوں کا آلہ تیر جوڑ نئی زینب تے بازار. اپنے غمج کدا نہ رو میں ہمت دا پہاڑ علی دی تھی ملک العلماء. ظاہر ہے میری دینی درسگاہ دی طرف نسبت ہے اور عظیم اساتذ دی طرف بندہ کوشش کریں دے بجیری بات کتاب دے وچ پڑھے یا کہیں بزرگ عالم دین دی زبانی سنے ہوئے بیان کرے. ملک صاحب کی بلا فرمائے دے رہندن جو دنیا دی عام بھین ہوندی تا مر ویندی کربلا. ہمت دا پہاڑ ہے علی دی دی فرمائے دن جو خالی ذہن نہیں کربلا خالی ذہن آندی نا بطول دی دی کربلا مر ویندی. 8 یا 9 بھیراما دیاں لاشاں دھوپتے دیکھنا حتیٰ اچھ رسیاں پا کے زینب دا چپ کر کے ٹور وجنا اے بطول دی دی دا جگرئی. سیکھ کے آئی میں کتنے تک وجنے میں کے کرنے. اور یہ وجہ ہے جو کہ مستور کتاب لکھی ہے نا میری آقا زادی دی زندگی تے بس یہ بات کر کے حکوین کرے نا وہ دی میں اس خاندان دی ہر شخصیت کو پڑھے. میں مصطفیٰ کوئی پڑھے میں علی کوئی پڑھے میں بطول تے حسنین کوئی پڑھے آخر تے وادی میں علی دی وڈی تھی زینب کوئی پڑھے. مصطفیٰ اپنی ساری زندگی مصطفیٰ رہی ہے علی علی رہی ہے بطول بطول رہیے تے حسنین حسنین رہن. ساری زندگی حالات بدل دے رہن کوئی فرق نہیں آیا مصطفیٰ اچ. غیرت مندو جندے گھر جوان دیں آدھی جرے ویلے میں پڑھے نا علی دی وڈی تھی زینب کو
یہ چند سالہ دی آئی جدہ زینب تے مصیبتہ دے پہاڑ ٹوٹن آدھی یہ جیویں جیویں حالات بدل دے آئیں نا، خاص طور تے 61 ہجری 10 محرم دے بعد حالات بدل دے گئے نا، زینب دا مزاج بدل دا گیا ہے۔ وہ آدھی میں جتنا پڑھے نا ان مزاج بدلے، جتنا علی بڑھنا ہے زینب علی بڑھ گئی ہے۔ اجرکم اللہ ملکوار واللہ دا، جت عباس بڑھنا ہے عباس بڑھی، جت زہرا بڑھنا ہے زہرا بڑھ گئی۔ بس میں اتنا آدھا کتھائیں نہ گھبراون والی تھی علی دی، علماء دی تحقیق دا ایک جملہ کرنا چاہنا، کتھائیں نہ گھبراون والی علی دی تھی۔ انشاءاللہ میں یہ سمجھا گیا نا، جرے ویلے یزید دے دربار دا دروازہ آئے نا، زینب مٹی تے بہتے پوچھے سجاد اما تھک پئیں، رولنی دھی علی دی آدھی نائی سجاد تھک نہ پئی، اندر شرابہ پئیاں پیوینیاں میں زہرا دی دھیا۔ اجرکم اللہ آدھی اندر دا ماحول ذرا دیکھ دا سی، دربان پردہ جو ہٹائے علی دی دی دٹھائے مٹی تے بہ گئی ہے، آدھی اندر شرابہ پئیاں پیوینیاں اندر دا ماحول، زینب کو اجازت نہیں دینا، پھپھی اماں کیا ہوئے آدھی اندر بدماش نچ دے پائن۔ اجرکم اللہ میں بطول دی آمد سرت چادر کوئی نہیں، ذرا اندازہ کر کے ڈاؤ کائی سجاد، جائے پھپے کو باندھا ڈٹائے خاموش کھڑائی سجاد، ایک کمینہ اگاں ودھائے جندے ہاتھ جو ظلم دا سوال ہے، میں کیویں پڑھا تو کیویں سن سے متا سمجھے جو علی دیاں دھیاں تے ظلم کی دے، متا سمجھے اصغر دی ماں تے ظلم کی دے، جرے جوان بیٹھے سن دے او اتا آیا ہے جتے 24 سالہ دا بیمار ہے، جدہ سجاد دی گھڑ تے ظلم کی تے محافظ ہے امامت تھی علی دی اٹھی بھئی ہے، آدھی ای کو نمار میں ٹر دیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ہاتھ نہ جوڑو مگئی میری پڑھائی آدھی ہے، میرے بھرا دی نشانی ہے، میرا ایکو سجاد بچ گیا ہے، ازادہ روجت بین آئیے منظر کے آئیے پہلا دربار ہے، جتے بھرا دا قاتل جاجے مقتول دیا بھیڑی پیشی دیوال، پہلا دربار ہے جد بھیڑندے رہی ہے، ہاتھ جخیزران دی چھڑی آئی، تقت دی تلوی پوڑی تے مظلوم دا سار رہی ہے، کمینہ شراب پیندہ بیٹھا ہے، بچی آئی وٹیندہ بیٹھا ہے، حسین دے لبا تے چھڑیاں مرندہ ہاں، دعا واسطے ہاتھ بلند کر خدا حاجی صاحب کو لمبی زندگی عطا کر، استاد محترم پڑھ دے رانن جدا چھڑیاں مرندہ ہر کوئی دیتا حسین دی دھیوی دے دیا، حسین دی دھی دے ہاتھ بلند ہوئے دے آدھی ای بابا میری آنکھی نہ ہوئے نا۔ اجرکم اللہ دیئے تیڈی ہوندی ہوئی توہین نہ دیکھا، اے چھڑیاں مرندہ رے غریب دیاں بھیڑا دہ دیاں رہیاں، اے چھڑیاں مرندہ رے غریب دیاں دھیاں دہ دیاں رہیاں، بیا تک کوئی نہیں روک سکتا، اسے مقام تے ایک بڑھڑا اٹھائے، جے کمر صدیقی دیئے مجمع چریندہ یا تخت نیڑے آیا، حقل مار کے آدھے یزید چھڑی ہٹا، جیرے بندے دے بے پاس دہانے او دی اپنی قسمت آدھے چھڑی ہٹا، اے دیکھ کے آدھے کونے میں کو کیوں رکے نہ آدھے میں نبی دا صحابیاں،
آدھے مسجد نبوی آئی جمعہ دادی آئی یو حسین آئی نبی خطبہ پیا دیندہ حسین جھاڑ گیا نبی تو خطبہ چھوٹ گیا پتر کو چیندہ اجرکم اللہ ہاتھ نہ جوڑو آدھے نبی ہاں نال لیندہ ظالم آج تو چھڑیاں بیٹھا مرے نہ میں اکھا نال لٹائی یہ لب نبی چمدہ جدہ آدھے میں نبی دا صحابیاں آدھے میں دا دربار چھوڑتے ڈروانا یہ صحابی نہ ہوئے میں قتل کرا دے وہاں صحابی دربار چھوڑے موت ماتم کی دے آدھے ظالمہ میں صحابیاں میں دی عزت کرنا جو نبی دا صحابیاں آدھے اللہ دی لعنت ہوئی اے جیندے ہاتھ بدھے ہوئے